کی دعوت پر حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ یہ بچہ میرے پاس الف با تا سا پڑھنے والا ہے۔ جس وقت میں ہری پور میں شاہ بابا مسجد بخاری میں خطیب تھا، امام لگ کے گیا تو ان کے والد گرامی موجود ہیں، شیخ جاوید صاحب، اور یہ بڑے پیار کرنے والے لوگ ہیں، محبت والے لوگ ہیں۔ تو یہ اس وقت یہ چندہ سامنے کھڑا ہے، اللہ اس کو ابے کا صحیح چاند بنائے اور روشنیاں گھر میں دے گے ماشاءاللہ۔ یہ بھی آگے الحمدللہ حضور کی آل سے بڑی محبت ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ بچے بڑے پیارے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس نے مجھے کہا تو میں نے کہا میں ضرور حاضر ہوں گا، کیونکہ پہلا ہے اس لیے کئی تجربات سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو محفل کی تاخیر کا سبب بارش بھی بنی یا کچھ اور معاملات بنے، بہرحال دیر آیت درست آیت، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیر ہوگی تھوڑی بہت پروگراموں میں ہوتا رہتا ہے۔ تو شاہ جی فرما رہے تھے کہ آپ کو جلدی ہے تو پہلے آپ گفتگو کر لیں۔ تو میری تو عادت ہے جب محفل میں آ جاتا ہوں نخرے ویسے بھی نہیں ہوتے ہیں، اور جب ذکر جن کا ہو ادھر نخرے کیا کریں، ہمارے سارے ناز ہی ان کے نام سے ہیں۔ جب ادھر آ بیٹھے تو پھر بیٹھ گئے، پھر آگے کی فکر نہیں ہوتی کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، بیٹھیں گے، سنیں گے، نعت بھی سنیں گے، آپ کا کلام سنیں گے انشاءاللہ۔ تو شاہ جی نے کہا آپ پہلے کر لیں تو باقی کی بعد میں پڑھ لیں۔ میں نے تو کہا تھا سب پڑھا لیں، میں آخر میں عادی ہوں ویسے بھی بات کرنے کا، ہماری سادی سی باتیں ہوتی ہیں، نہ لچدار نہ ترنم نہ سر نہ لے کا واقف ہوں، تو سادہ انداز میں دو چار باتیں کرنی ہوتی ہیں تو وہی کریں گے۔ یہ الحمدللہ دو کریموں کے درمیان بیٹھنے کی سعادت مل رہی ہے، دائیں بائیں میرے دو کریم ہیں، تو ہم نے تو گھٹی شہیدوں کے لنگر کی جب آنکھ کھولی ہے تو ہمارے کانوں میں آواز جو گونجی ہے وہ گولڈا شریف کی گونجی ہے، اور لنگر ہم نے کھایا ہے تو گولڈا شریف کا کھایا ہے، اور پہلا نام سنا ہے تو باغوی جی کا سنا ہے، اور ان کی شف بھی الحمدللہ اس فقیر کو نصیب ہوئی ہے، ان کا تھاپڑا بھی نصیب ہوا، اور ان کی وہ سیٹی والی الحمدللہ وہ بھی نصیب ہوئی ہے۔ اور اس وقت سے آج تک ہم سالات کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اللہ نے اور مزید کرم کر دیا کہ ہمیں ایسے شیخ طریقت اللہ نے نصیب کر دیا کہ اللہ نے بہائی لگا دی ہے الحمدللہ۔ شکر اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے سادات کی غلامی نصیب فرمائی ہے۔ تو ویسے میں وہ بچہ سکندر علی میرے ساتھ آیا ہے، بڑا پنجتنی ذہن کا بچہ ہے، یہ جانتے ہیں ہمارے طیب بھائی۔ تو میں نے اس کو کاپی دی تھی اپنے ہاتھوں کی لکھی، میں نے کہا وہ پڑھ کے سناؤں گا، لیکن اگر محفل میں آ کر ذہن کچھ اور بن گیا ہے تو وہ کتاب کاپی میں نے کہا اپنے پاس رکھ لے، آج میں فی البدیع تقریر کرتا ہوں، آج فی البدیع تقریر کرتا ہوں، دو چار باتیں کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ قرآن حکیم فرقان حمید سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، بے شک اللہ نے برگزیدہ کر لیا اور چن لیا آدم کو اور نوح کو، وآل ابراہیم اور ابراہیم کی آل کو، وآل عمران علی العالمین اور آل عمران کو سب جہاں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں چار چنیدہ ہستیوں کا ذکر کیا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ نے آدم کو چن لیا۔ یہ استفاء کا مادہ ہے صفن، سواد فا اور واو، اور صفن کا لغوی معنی ہوتا ہے خالص ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ صفا عربی میں اس پتھر کو کہتے ہیں جس پر گرد بھی نہ پڑی، بالکل صاف ستھرا پتھر جو اس کو عربی میں صفا کہتے ہیں۔ اسی سے ایک لفظ صفیون آتا ہے،
اور صفیون کہتے ہیں جب مال غنیمت جمع ہوتا ہے تو اس وقت جو سربراہ لشکر ہوتا ہے، جو سپہ سالار ہوتا ہے، وہ غنیمت کے مال میں سے جو عمدہ اور اچھا جو چیز ہوتی ہے وہ سب سے پہلے جو اپنے لیے منتخب کرتا ہے، اس چنیدہ مال کو عربی میں صفیون کہتے ہیں۔ گویا صفا، صفیون یا صفن کا معنی ہوا منتخب کیا ہوا، چنا ہوا، مصفہ، مزکہ، مطہر، صاف ستھرا اور اجلا، اس کو صفون یا صفا یا صفیون کہتے ہیں۔ تو اسی سے لفظ بنتا ہے مصطفیٰ، اسی سے لفظ بنتا ہے مصطفیٰ، اور مصطفیٰ اس ہستی کو کہتے ہیں جو کائنات میں سب سے نرالی ہو، جو سب سے چنیدہ ہے، جو سب سے صاف ستھری، طیب، طاہر، مزکہ، مصفہ اور اجلی ہوئی ہستی ہے، اور وہ چنیدہ ہستی ہے کہ ابھی تو کائنات بنی نہیں تھی، ابھی تو زمین و زمان تھے ہی نہیں، ابھی تو مکین و مکان تھے ہی نہیں، اللہ نے سب سے پہلے اپنے لیے جس ذات کو چنا اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گویا مصطفیٰ ہے محبوب خدا، وہ جو سب سے پہلے چنے ہوئے، جو چنیدہ ہستی ہے، وہ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ سنو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس ہستی کو اللہ نے سب سے پہلے چنا اور جس کی خاطر ساری کائنات بنائی، تو میں نے آج دن کے خطبہ میں جمعہ میں بھی کہا تھا کہ ہم جب کسی کو اپنے قریب کرتے ہیں تو ہم بھی دیکھ بھال کے کرتے ہیں، یہ اس لائق ہے کہ ہمارے نزدیک آئے یا نہ آئے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو، جنہیں کائنات میں سب سے پہلے چنا، اپنا حبیب بنایا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ کے لیے اللہ نے آبا بھی نہ چنے ہو، اولاد بھی نہ چنی ہو، احباب بھی نہ چنے ہو؟ نہیں سونے ہو، مصطفیٰ کے لیے اللہ نے جگ بھی چنی ہے اور نسل بھی چنی ہے، آبا بھی چنے ہیں اور نسل بھی چنی ہے۔ تو گویا حضور ہی مصطفیٰ نہیں، ادھر دیکھو اوپر بھی مصطفیٰ ہے، نیچے بھی مصطفیٰ ہے، ادھر اوپر بھی مصطفیٰ ہے، نیچے بھی مصطفیٰ ہے۔ یہ چنیدہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے۔ آئیے قرآن پڑھتے ہیں، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا، چننے والا اللہ ہے۔ وہ سونے ہو، ہم جتنے بیٹھے ہیں، یہ بچہ بھی کوئی چیز چنے تو یہ اپنی حیثیت سے اور اپنے معیار سے چنے گا، یہ نوجوان اپنے معیار سے چنیں گے، اور شاہ جی کا اپنا معیار ہوگا اور یہ اپنے حساب سے چنیں گے۔ بتاؤ جو کائنات کا خالق ہے اس کا معیار کیا ہوگا، اور اللہ نے کیسے چنا ہوگا، اور اللہ کی شان اصطفائی کا مقام کیا ہوگا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے سب سے پہلے آدم کو چنا، کیوں کہ آدم کے ذریعے سے مصطفیٰ کو دنیا میں لانا تھا۔ آدم کو چنا، اور کیسے چنا؟ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اسی لیے حضور نے فرمایا کسی انسان کے چہرے پر تھپڑ نہ مارو، کیونکہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا۔ ویسے صوفیات تو ایک اور بات بھی کرتے ہیں، اگر کبھی آپ انسان کے چہروں کو دیکھو، اے مرشد کا دیدار کیوں ضروری ہوتا ہے؟ یہ کیوں کہتے ہیں مرشد کا دیدار لاکھ کروڑا حجاں ہو، الفیتن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، لولو دے روڑ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ہوں، اتنا ڈٹھیوں میں نو صبر نہ آوے میں اور کتول بجا ہوں، مرشد کا دیدار ہے باؤ میں نو لکھ کروڑا حجا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یہ کیوں ہے؟ شیخ کے چہرے میں کوئی اور چہرہ نظر آتا ہے،
یار آج شاہ جی کی برکت ہے، میں پتہ نہیں کہ گھومتا جا رہا ہوں، یہ چہرے بھی تو بابا ایک تعریف ہے، یہ چہرے کی تلاوت بھی تو ایک حقیقت ہے، اور یہ حقیقت ہے تو تبھی کہ حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور کیوں نہ ہم اس صدیق کو سلام کریں، اور کیوں نہ ہم اس صدیق کی صداقت کو زندہ باد کہیں، اور کیوں نہ ہم اس صدیق کی گلی میں چاہیں، کیوں نہ ہم اس صدیق کو اپنا مرشد مانیں، جس صدیق کی زندگی کی تمنا یہ تھی یا تو چہرہ مصطفیٰ تھا نظروں میں یا چہرہ مرتضیٰ تھا نظروں میں۔ تم علی علی زیادہ کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا علی علی زیادہ کرنے کے لیے صدیق ہونا ضروری ہے۔ کوئی کاذب جھوٹا کیسے علی علی کر سکتا ہے؟ علی وہ کرے گا جو سچا ہوگا، جو صادق ہوگا، جو صدیق ہوگا، اس لیے کہ صدیق نے ہمیں بتایا ہے۔ ام المومنین عائشہ، یہ عجیب بات نہیں ہے کہ خاندان صدیق ہی ان باتوں کو روایت کر رہے ہیں، پتا تھا انہیں بھی بعد میں آنے والے ہمارے ماننے والے شاید ادھر بغض کریں گے، تو انہوں نے کہا ہم پہلے ہی راستہ بند کر دیتے ہیں، صدیق کا ماننے والا ہی وہ ہوگا جو علی کو دیکھے گا بھی، علی کا ذکر بھی کرے گا۔ عائشہ صدیقہ ام المومنین نے پوچھا ابا جی ہر وقت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہو؟ بڑے بڑے جلیل القدر اور صحابہ بھی ہیں، عمر بھی ساتھ ہوتے ہیں، ابو ذر فقیر بھی ہوتا ہے، سلمان بھی ہوتا ہے، آپ کسی اور کو نہیں دیکھتے؟ کہا ام المومنین عائشہ میں کیوں اس چہرے کو نہ دیکھوں؟ میں نے خود سنا ہے مصطفیٰ نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ میرے شاہ جی نے یہاں پر ایک اور بات بھی بتائی ہے، شاہ جی نے فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ کیوں حضور نے کہا؟ اس وقت تو حضور خود بھی موجود تھے، جب حضور نے یہ کہا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، حضور خود بھی محفل میں موجود تھے، حضور نے یہ کیوں نے کہا میرے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ حضور کے چہرے کو دیکھنا صرف عبادت ہی نہیں ہے، بلکہ حضور کا چہرہ دیکھنا من رآنی فقد رأى الحق، حضور کا چہرہ تو وہ ہے، فرمایا جس نے مجھے دیکھا ٹھیک اس نے حق کو دیکھا ہے۔ لیکن حضور نے علی کا چہرہ ہی کیوں متعین کیا؟ اس لیے کیا اصحاب نے 120 صدی کے بعد نہیں رہنا تھا اور حضور کی نسل قیامت تک چلنی تھی۔ حضور نے کہا کوئی ایسا چہرہ بتاؤں جس چہرے کے بعد چہرے آتے رہے، اور ہر زمانے میں جب ضرورت پڑے کہ کسی چہرے کی تلاوت ہو، جس چہرے میں جلوہ خدا دکھائی دے، فرمایا لوگوں وہ چہرہ علی کا ہے۔ اگر علی نہیں ہوں گے حسن ہوں گے، حسن نہ ہوئے حسین ہوں گے، حسین نہ ہوئے زین ہوں گے، زین نہ ہوئے باقر ہوں گے، باقر نہ ہوئے جعفر ہوں گے، جعفر نہ ہوئے کاظم ہوں گے، کاظم نہ ہوئے علی رضا ہوں گے، علی رضا نہ ہوئے تقی ہوں گے، تقی نہ ہوئے نقی ہوں گے، نقی نہ ہوئے حسن ہوں گے، حسن نہ ہوئے نادی ہوں گے۔ درمیان میں کوئی بغداد میں ہوگا اسے قادر دکھائی دے گا، کوئی لاہور میں ہوگا اسے داتا نظر آئے گا، کوئی اجمیر میں ہوگا اسے خواجہ نظر آئے گا، کوئی اچھ میں ہوگا اسے جلال الدین سکھ نظر آئے گا، کوئی بغدادی میں ہوگا اسے مہر علی نظر آئے گا۔ اور آج کسی نے دیکھنا ہے تو سید ریاض شاہ کو دیکھے، اس محفل میں دیکھنا ہے تو ان دو سیدوں کو دیکھے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہر زمانے میں سنو چہرے کی ضرورت ہے، اس لیے چہروں کو پہچانو، اس لیے چہروں کو پہچانو، اور
ہر ایرے گہرے ایک محفل میں ہمارے ایک عالم صاحب شجی انہوں نے ایک حدیث شریف پڑھی، میں اس کی سند پر تو بحث نہیں کرتا، تسلیم کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی النظر الی عالم عبادت، عالم کے چہرے کو دیکھنا یہ ویسے عجیب تماشا آج کل، علی کا ذکر کرو ساتھ کو اور حدیث آ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں انا مدینۃ العلم والی بابوا، تیار ہو جناب حدیث پوری کرنا ہے۔ انا مدینۃ العلم و ابو بکر و نساسوا و عمر و جدرانوہا و عثمان و سقفوا و علی و بابوا۔ بھائی نے صحیح بات کی اور کنڈی بھی کتنا ہے وہ علاقہ تو حابی لے آئے ہیں۔ میں ایک دفعہ میں نے ایک محفل میں کہا تھا کنڈی لگا دیا اور کل یزید اللہ نہیں دیر رہ گئی۔ استغفر اللہ اللہ یعوذ باللہ ثم اللہ یعوذ باللہ۔ یہ ایسا دور اموی کا کارستانیہ ہے کہ جس دور میں اتنی حدیثیں کڑی گئیں اور حضور کی طرف کس منسوب کیا گیا، استغفر اللہ اللہ یعوذ باللہ۔ بہرحال اس بات کو چھوڑو، طویل ہو جائے گی گفتگو، میں نے کچھ کام کی باتیں کرنی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس نے کہا النظر الی وجہ عالم عبادہ، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس کے بعد میری گفتگو تھی تو میں نے تقریر شروع کرتے ہی میں نے کہا حضرت میں معذرت کے ساتھ ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی گفتگو میں۔ بات بھی ہری پور چور شریف کی ہے۔ میں نے کہا جی حضرت ایسے ہے کہ آپ نے کہا عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کہ تھوڑی سی وضاحت کر دو۔ ہر عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں ہے، ہر عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں ہے، مانتا ہوں میں، لیکن ہر عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں ہے۔ کہنے لگے جس کو، میں نے کہا جس کے دل میں علی ہے، جس کے دل میں علی ہے اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس لیے کہ ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کا خیال بھی عبادت ہے، علی کا نام بھی عبادت ہے، علی کا دیکھنا بھی عبادت ہے، علی علی سننا اور کہنا بھی عبادت ہے۔ میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی، لوگوں اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے مزین کیا کرو۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو چنا، ابو البشر بنایا، ونوحًا، اور نوح کو چنا، اس لیے کہ آدم کے بعد آدم ثانی پھر نوح ہے۔ جب قوم بگڑی تو پھر پاک کرنا تھا، گندگی کو دور کیا تو پھر نوح کو منتخب کیا اور انہیں آدم ثانی بنایا۔ پھر آگے نسل چلی تو قرآن مجید نے آگے کہا وآل ابراہیم، وآل ابراہیم، اور پھر آل ابراہیم کو چنا۔ آل ابراہیم میں کون ہے؟ آل ابراہیم میں اسماعیل ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے، اور پھر اس آل میں آگے چلتے جاؤ، آل ابراہیم کو چنا۔ یہ اصل انتخاب کس لیے ہو رہا ہے؟ آدم کا، نوح کا، پھر ابراہیم، پھر آل ابراہیم کا انتخاب کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ انتخاب دراصل مصطفیٰ کے لیے ہو رہا ہے، یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہو رہا ہے۔ اللہ نے آل ابراہیم کو چنا۔ میں یہاں پر ایک حدیث پڑھنے لگا، حضرت سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، اللہ نے ابراہیم کی اولاد میں اسماعیل کو چنا۔ واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنو کنانہ، اولاد اسماعیل میں بنو کنانہ کو چنا۔ واصطفیٰ من بنی کنانہ قریش، اور بنو کنانہ کی اولاد میں قریش کو چنا۔ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش میں سے پھر بنو ہاشم کو چنا۔ واصطفانی من بنی ہاشم، پھر اللہ نے بنو ہاشم میں سے میں محمد کو چن لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ شان اصطفائی آ رہی ہے، حضور تک یہ چنیدہ لوگ ہیں، اللہ نے انہیں چنا ہے۔ اب میں ایک اور حدیث یہاں پر جوڑ کر میں پھر آگے بڑھوں گا۔ حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب حضرت خواجہ ابو طالب علیہ السلام تک پہنچوں گا تو آپ سمجھو کہ میرا پھر عنوان انشاءاللہ
تکمیل کی طرف چلا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث شریف کو مسند امام احمد ابن حنبل، جو ان کے مصنف امام احمد بن حنبل، انہوں نے اپنی کتاب فضائل صحابہ میں ذکر کیا ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ینابی المودہ وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انا و علی نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور تھے، بین یدی ربی، اللہ کے سامنے، قبل ان یخلق آدم، آدم کی تخلیق سے بھی پہلے، 14 سنہ، 14 الف سنہ، 14,000 سال پہلے، میں اور علی آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں نور کی صورت میں، ایک ہی نور کی صورت میں موجود تھے۔ پھر اللہ نے آدم کو پیدا کیا، اس لیے آدم کو چنا کہ اس کی پشت میں اس نور کو رکھنا تھا۔ پھر وہ نور پشت آدم میں رکھا، پھر آگے چلتا رہا وہ نور، پشت در بطن، بطن در پشت، پشت در بطن، بطن در پشت، پشتوں سے ریموں میں، ریموں سے پشتوں میں منتقل ہوتا رہا، حتیٰ کہ آتے آتے وہ نور حضرت خواجہ عبد المطلب کی پشت میں پہنچا، وہاں سے پھر وہ نور آگے منتقل ہوا، تو اس نور کے 2 حصے بنے، ایک حصہ حضرت خواجہ عبداللہ کی پشت میں گیا، اور ایک حصہ حضرت خواجہ ابو طالب کی پشت میں گیا۔ یہ انتخاب ہے، یہ انتخاب خداوندی ہے، یہ انتخاب خداوندی ہے۔ اور پھر حضرت خواجہ عبداللہ کی پشت سے وہ نور بطنے سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ علیہا میں منتقل ہوا، اور وہاں سے 12 ربیع الاول شریف کو صبح نور پیر کے وقت میں سید کائنات محمد مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے، اور حضرت خواجہ ابو طالب کی پشت سے وہ نور بطنے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ بنت اسد کے بطن میں منتقل ہوا، اور پھر وہاں سے وہ نور 13 رجب المرجب کو بیت اللہ خانہ کعبہ کے جوف میں سیدنا علی المرتضیٰ کی صورت میں پیدا ہوا۔ علی وقار دوستو، یہ وہ نور ادھر سے چلا، اس کے لیے اللہ نے یہ سارا انتخاب فرمایا، سارا انتخاب فرمایا۔ میں نے کہا اللہ نے حضرت خواجہ ابو طالب علیہ السلام کے لیے انتخاب بھی واہ واہ کیا، واہ واہ انتخاب کیا۔ آپ دیکھو، اگر اوپر کو دیکھو جد، تو حضرت عبداللہ اور حضرت خواجہ ابو طالب دونوں سگے بھائی ہیں، ماں بھی ایک، باپ بھی ایک، اور حضرت خواجہ عبد المطلب سے اوپر سارے جاؤ، کسی جگہ ذرا بھی سقم نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں ہمیشہ پاک پشتے سے پاک رحم منتقل ہوتا رہا، یہ ساری جد پاک ہے۔ اور وہ نور جو ایک ہی تھا، اور آگے آ کر خواجہ عبد المطلب سے 2 حصوں میں بٹا، ایک ادھر گیا، ایک ادھر آیا۔ اس وقت میں تو کہتا تو دیہات میں رہنے والا کوئی گوالا ہو، سادہ صاحب جس نے بھینس رکھی ہو، جس کو بالکل الف با تا سا کچھ بھی نہ آتا ہو، آج کل تو پڑا ہوا دور ہے، پرانے وقت میں اب بھی دیہاتوں میں دور چلے جاؤ لوگوں کو کچھ پتا نہیں، لیکن اگر آپ اسے جا کر گلاس دو نا اور گلاس میں گندگی لگی ہو، آپ کو جی مجھے دودھ ڈال دو، تو وہ کہے گا پہلے اسے تو دھو کر لا، دودھ تو اللہ کا نور ہے، دودھ تو اللہ کا نور ہے، یہ گندے گلاس میں ڈالا۔ آج کا ایک دیہاتی اتنا سمجھتا ہے کہ گندے برتن میں دودھ جیسا نور نہیں ڈالا جاتا، جو بھینس سے نکلا ہم اسے نور کہتے ہیں، وہ سونے جو ہے ہی نور نہ لا نور، اللہ کب اس نور کو کسی گندی پشت میں ڈالے گا؟ اللہ نے ساری پشتیں بھی پاک، بطن بھی پاک چنے، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نور ادھر سے جدا ہو تو اس کا دوسرا حصہ کسی گندگی کی طرف جائے؟ اور سونے جتنے پاک عبداللہ ہے اتنے ہی پاک خواجہ ابو طالب ہے، اسی طرح طیب اور طاہر ہے، اور جس طرح اس بطن سے مصطفیٰ ہے، پھر مصطفیٰ سے وہ نور سارا پاک کی صورت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے آیا، تو پھر ادھر سے مرتضیٰ فاطمہ بنت اسد کے بطن
مرج البحرین یلتقیان یہ دونوں نور مل گئے. وہ زارا پاک کی طہارت کا کیا عالم، مولا مرتضیٰ کی طہارت کا کیا عالم. وہ اتنے پاکیزہ ہیں خدا کی قسم، طہارت خیرات مانگتی ہیں در زارا سے. طہارت تب بنتی ہے جب اس کی نسبت در زارا سے ہوتی ہے. وہ کوئی ملا پلید ہے جس کو زہرا پاک میں خطا نظر آتی ہے، خطا اس کی اپنے نسب میں ہے. زہرا تو پاک ہے، زہرا تو پاک ہے، زہرا تو پاک ہے. پاک ہی نہیں، پاک گر ہے، طہارت گر ہے. اس بدن نے وہ لال دیے جو کائنات میں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وہ ایسا پاکرانہ ہے، ایسا پاکرانہ ہے، ایسا پاکرانہ ہے جس کے قریب نجاست آئی نہیں، اس سے دور رکھا ہے. میں نے خواجہ ابو طالب اتنے پاک ہیں، اتنے پاک ہیں، اتنے پاک ہیں، اتنے پاک ہیں. اللہ نے چنا ہے اور چن کر اس گود کو اللہ نے منتخب کیا مصطفیٰ کے لیے، منتخب کیا میرے آقا کے لیے. قرآن سے کون انکار کرے گا؟ اللہ کہتا علم یجدک یتیما فآوا، علم یجدک یتیما فآوا. اور یہاں پر غور کیجیے گا، اللہ کہتے ہیں اے محبوبہ ہم نے آپ کو کیا یتیم نہیں پایا. ایک مفسر نے بڑا سونا مان لکھا، انہوں نے کہا یتیم مانا نہ کرو، یہاں مانا ہے در یتیم. عرب جب کوئی چیز سب سے انوکھی ہو، سب سے قیمتی ہو، سب سے عظیم تر ہو، اس کو وہ کہتے ہیں درۃ یتیمہ. یعنی یہ موتی جو ہے یہ ایسا موتی ہے جو کائنات میں اور کسی جگہ ہے ہی نہیں. اس پورے عالمین میں جو در یتیم اور ایسا موتی جو کائنات میں اور نہیں ہے وہ کوئی بنایا ہے تو آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ بنایا ہے. فرمایا علم یجدک یتیما، اے محبوب ہم نے آپ کو سب سے انوکھا، نرالا، عمدہ، اعلیٰ، با کمال، با بش، با جمال، با عظمت، شانوں والا نہیں پایا. اور پایا تو ہم نے دیکھا کوئی اور آپ کی کفالت کاری نہیں سکتا، کوئی اور اس لائق ہے ہی نہیں. فآوا، ہم نے خود ہی پناہ دے دی. اے اللہ جس کی پناہ کو اپنی پناہ کہے، اللہ جس کے ملجا کو اپنا ملجا کہے، اللہ جس ماوا کو اپنا ماوا کہے، اللہ جس کفالت کو اپنی کفالت کہے. تمام مفسرین نے لکھا ہے فآوا کا مصداق خواجہ ابو طالب ہے، اور جس ابو طالب کی کفالت کو رب کے یہ میری کفالت ہے. بتاؤ اس سے سید ظاہر کون ہوگا؟ اس سے پاکیزہ تر کون ہوگا؟ اس سے عظمتوں والا بڑھ کر کون ہوگا؟ اور پھر کیا کمال کی. اللہ 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 اللہ. حضرت خواجہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ کا آخری وقت آیا تو اپنے سب بچوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ میرا لال ہے، میرا شہزادہ ہے، اب تم میں سے اس کی کون کفالت کرے گا؟ بلکہ ایک روایت میں یوں پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور نے فرمایا، حضور علیہ السلام کو فرمایا حضرت خواجہ عبد المطلب نے، میرے بیٹے محمد تو کس کے ساتھ رہنا پسند کرے گا؟ تو حضور نے یوں نظر اٹھائی تو حضور چپ کر سیدھے جا کر حضرت خواجہ ابو طالب کی ٹانگوں سے چمٹ گئے. حضرت خواجہ ابو طالب کی ٹانگوں سے چمٹ گئے، کہا میں اس چچا کے ساتھ رہنا چاہوں گا. حضرت خواجہ ابو طالب نے جب حضور کو لیا تو مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کانا یحبہ حبا شدیدا. حضرت خواجہ ابو طالب حضور سے بہت شدت کی محبت کرتے تھے اور ان پر جان نچھاور کرتے تھے، فریفتہ ہوتے تھے اور کبھی حضور کو اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے.
رات کو اپنے ساتھ ایک لحاف میں سلاتے ہیں۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کے سینے سے کبھی علم نشرہ کا سینہ رگڑ کھاتا تھا اور کبھی پشت نبوت مور نبوت والی پشت رگڑ کھاتی تھی۔ تو سونیا یہ روایتیں تو تم رومی کی بیان کرتے ہو کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک دن تنور میں روٹیاں لگاتے ہوئے حضور علیہ السلام تشریف لے آئے تو حضور علیہ السلام نے کہا مجھے بھی ایک روٹی دو میں لگا ہوں۔ تو حضور نے روٹی لگائی تو وہ پکی نہیں۔ عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ یہ پکی نہیں ہے۔ فرمایا میرا ہاتھ لگ گیا، اسے آگ پکا نہیں سکتی ہے۔ اور روٹی کے ساتھ مصطفیٰ کا ہاتھ لگے، اس روٹی کو آگ نہ چھوئے جو جسم مصطفیٰ کا خواجہ ابو طالب سے رگڑ کھاتا رہا۔ بتاؤ خواجہ ابو طالب کے جسم کو آگ کیسے چھوئے؟ بڑی شوق سے بیان کرتے ہو چونکہ تقریر لگانی ہوتی ہے اور تقریر لگانے کے لیے تم کہتے ہو حضرت انس نے صحابہ کی دعوت کی تو دسترخوان بچھایا گیا، خادم نے دسترخوان لایا تو کہا یہ صاف نہیں ہے، جا اسے صاف کر کے لا۔ خادم نے جا کر تندور میں ڈال دیا، دسترخوان نکالا تو صاف ستھرا تھا۔ صحابہ نے کہا انس یہ عجیب ماجرا ہے، دسترخوان دھونے کے بجائے تندور میں ڈالا ہے۔ کہا ایک دن اس کے ایک کونے پر مصطفیٰ نے ہاتھ صاف کیے تھے، اس کے بعد ہمیں اس کے دھونے کی ضرورت نہیں، آگ نہ ڈالتے، میل جل جاتی ہے، دسترخوان نہیں جلتا ہے۔ تم کہتے ہو حضور کے ہاتھ دسترخوان سے لگے تو وہ جلتا نہیں ہے، اور ادھر تو کندھے پر بھی مصطفیٰ سوار ہوتے تھے، سینے سے بھی حضور چمکتے تھے، حضور پشت سے بھی حضور چمکتے تھے۔ اگر ہاتھ داری لگ جائے تو آگ نہیں جلاتی۔ خواجہ ابو طالب کے ساتھ آگ کا کیا کام ہے، ادھر آگ کا کیا کام ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اتنی محبتوں سے پالا۔ جب دسترخوان پہ بیٹھتے سارے بچوں کے کہتے ہاتھ پیچھے رکھو، میرا محمد پہلے شروع کرے گا۔ حضور شروع کرتے، چند آدمیوں کا کھانا آتا صلی اللہ علیہ نبی الکریم تو جناب پورے گھر والوں کو پورا ہو جاتا۔ دودھ پینے کی باری ہوتی تو پہلے کہتے میرا سونا بیٹا میرا شہزادہ پیے گا، حضور منہ لگاتے تو سب کے لیے ایک ہی پیالہ کافی ہو جاتا۔ اور جب حضور نہ ہوتے تو جناب بچے سارے بھوکے رہتے، نہ کھانا پورا آتا نہ دودھ پورا آتا۔ تو حضرت خواجہ ابو طالب کہتے میں کہتا ہوں نہ پہلے میرے بیٹے کو پینے کھانے دو تب تم کھاؤ تو برکت ہو جائے گی۔ انہو لمبارک، یہ تو برکت والا بچہ ہے، یہ تو مبارک ہے۔ بچے باقی سارے اٹھتے صبح آنکھوں میں ادھر جیسے بنی ہوتی، حضور جب بھی اٹھتے تو صاف ستھرا چہرہ، اشاش بشاش، بالکل چمکتا دمکتا، کیونکہ یہ نبی تھے، یہ نبی تھے۔ ایک دن حضرت خواجہ ابو طالب نے خواہش کی، سونے محمد میرا دل کرتا ہے آج قمیص اتار کر میرے ساتھ، آج قمیص اتار کر میرے ساتھ۔ اس با حیا نبی کا کیا کہنا، اس حیا والے مصطفیٰ کا کیا کہنا۔ حضور بہت حیا کرتے تھے، بہت حیا۔ حدیث میں آتا ہے کماری حیا کرنے والی بچی سے زیادہ حضور حیادار تھے۔ آج تو ہم نہیں سوچ سکتے وہ کماری حیادار کون ہے، پرانے وقتوں کی باتیں تھی چلی گئیں۔ تو حضور علیہ السلام بہت حیا کرتے تھے، لیکن چچا کے ساتھ محبت ایسی تھی انکار نہ کیا۔ کہا چچا ذرا منہ ادھر کرو، بستر میں لیٹے، کہا منہ ادھر کرو میں قمیص اتارتا ہوں۔ حضرت خواجہ ابو طالب نے منہ ادھر کیا، حضور نے قمیص اتاری، قمیص اتار کر لیٹ گئے۔ جب ساتھ لیٹے لحاف کیا، حضرت خواجہ ابو طالب کہتے ہیں خدا کی قسم میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص تو اتار دی، لیکن جب لحاف میں ایک جگہ ہوئے مجھے نہیں پتا درمیان میں کیسا پردہ تھا، لیکن ایک پردہ آ گیا، وہ پردہ حائل رہا، مصطفیٰ کا جسم میرے ساتھ نہیں لگا ہے۔ اللہ نے حیا کا بندوبست فرما دیا، اللہ نے حیا کا بندوبست فرما دیا۔ یہی تو باتیں تھی کہ خواجہ ابو طالب پھر فریفتہ ہو جاتے تھے، پھر آپ پر مرنے مٹنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ دامن وقت سمٹتا جا رہا ہے، اس لیے میں تھوڑی ایک آگے چھلانگ لگانے لگا ہوں۔ ایک دن عکاظ کے میدان میں میلہ میں حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خواجہ ابو طالب علیہ السلام وہاں پر گئے تو اچانک پیاس لگ گئی۔ حضرت خواجہ ابو طالب علیہ السلام نے کہا سونے محمد مجھے پیاس لگ گئی ہے، ذرا سوچئے گا، اس بات کو سوچئے گا۔
حضور ہیں بچے، عمر ہے بمشکل 12 سال کی یا 11 سال کی، علاقہ تو واقف، علاقے کے واقف تو خواجہ ابو طالب ہے، حضور تو نہیں ہے۔ اب پانی مانگ رہے وہ حضور سے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ تو بچے ہیں، خواجہ ابو طالب خود کسی جگہ ڈھونڈ لیتے یا کوئی چشمہ معلوم کر لیتے یا پانی کسی سے لے لیتے، لیکن انہوں نے ایسے نہیں کیا۔ انہوں نے کہا سوڑے محمد مجھے پیاس لگ گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا چچا پیاس لگ گئی؟ عرض کی ہاں۔ حضرت خواجہ ابو طالب کہتے ہیں حضور نے یوں رخ موڑا، جدھر مڑے تھے یوں مڑے، اور مڑنے کے بعد کہا چچا پیاس لگی ہے؟ عرض کی ہاں سوڑے محمد پیاس لگی ہے۔ اپنی ایسی ایڑی کو زمین پر مارا، زمین پر مارا تو پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ فرمایا چچا پی لو، حضرت خواجہ ابو طالب نے وہ پانی پی لیا۔ یہ تو حضور کا معجزہ ہو گیا، لیکن جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ اور ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ آب زمزم وہ پانی ہے جس میں 70 بیماریوں کی، اور وہ پانی کیسے پیدا ہوا؟ مشہور روایت تو یہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑ سے پیدا ہوا۔ وہ ہے ایڑی اسماعیل کی، وہ ہے ایڑی اسماعیل علیہ السلام کی۔ ایک قول کے مطابق جبرائیل نے پر مار کے نکالا، لیکن ہم اسی روایت کو لیتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کی رگڑ سے پانی پیدا ہوا۔ وہ پانی ہے زمزم، آب زمزم۔ وہ پیے تو 70 بیماریوں کی شفا ہے۔ وہ آپ نے بھی پیا، میں نے بھی پیا، تقریباً سب نے پیا ہوگا، کئیوں نے ادھر جا کے بھی پیا اور کئیوں نے ادھر آ کے پیا، لیکن سارے پیتے رہتے ہیں۔ لیکن میں بتاتا ہوں وہ پانی تو لاکھوں نے پیا، لیکن جو مصطفیٰ کی ایڑی کی رگڑ سے پیدا ہوا، کہاں اسماعیل کی ایڑی کی رگڑ اور کہاں مصطفیٰ کی ایڑی کی رگڑ، کہاں وہ پانی اور کہاں یہ پانی۔ یہ پانی اگر کسی کے نصیب میں ہوا تو وہ کائنات کی ایک ہی ہستی ہے، اسے کہتے ہیں خواجہ ابو طالب۔ اور سنیں اگر وہ پانی 70 بیماریوں کی شفا ہے تو بتاؤ یہ کتنی بیماریوں کی شفا ہوگا۔ اور سنیں یہ پانی جس کے بطن میں گیا ہے ادھر کوئی کفر شفر نہیں ہے، ادھر کوئی گندگی غلاظت آئی نہیں، نہ پہلے تھی۔ پانی پینے کے بعد تو اور ہی کام اجلا صاف ستھرا ہو گیا۔ یہ شان حضرت خواجہ ابو طالب علیہ السلام کی ہے۔ اللہ نے آپ کو بڑی شانوں سے نوازا۔